نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم حاضرین مجلس 21ویں سالانہ اجتماع عام کی یہ رونق دیکھ کے شہزادہ اہل سنت سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری اور ان کی تمام ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ رونقیں اسی طرح لگائے رکھیں اور اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وقت کی قلت پیش نظر ہے، میں اس کا بھی لحاظ رکھوں گا، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اللہ میرا شرح صدر فرما دے۔ میرا آج کا یہ بیان تقوی کی اہمیت پہ ہے۔ علماء میرے مخاطب نہیں، میرے مخاطب میرے بھائی طلباء عظام ہیں۔ آپ ایک دفعہ یقین دہانی کروائیں کہ جب ضرورت پڑے گی سبحان اللہ کہنے کی تو کون کون کہے گا انشاءاللہ؟ وعدہ ہو گیا میرا اور آپ کا اس انداز میں بولنا، تاکہ ہمارے اکابرین دیکھ کے خوش ہوں کہ نوجوان کچھ بول سکتے ہیں اور ان کی آوازیں کتنی بلند ہے۔ پھر کہو محبت سے سبحان اللہ۔ تقوی اس کی اہمیت میں ایک جملے میں سمجھاؤں گا جو کہ مشکلات القرآن کا ایک حصہ ہے۔ ہدایت کا تعلق جب عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے صرف راہ دکھانا مراد ہوتا ہے، لیکن ہدایت کا تعلق جب متقین کے ساتھ جڑتا ہے تو تقوی کی برکت سے وہاں راہ دکھانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ تقوی کی برکت سے جنت میں پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی تقوی کا لباس پہن لے اور پھر قرآن سے ہدایت لینا شروع کر دے تو جنت سے پہلے اس کا سٹاپ کوئی نہیں، آنکھیں بند کرنے کی دیر ہوگی، روح اعلیٰ علیین میں اللہ ضرور پہنچا دیں گے۔ آئیے اب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، چند بے ربط سی باتیں کروں گا، اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے مخاطب آپ طلباء ہیں، اپنے وعدے پہ پکے ہیں نا انشاءاللہ؟ میں آخر میں ایک بات سناؤں گا اور اس پہ مجھے اس سے بڑھ کے سبحان اللہ چاہیے، اس لیے نہیں کہ میں بول رہا ہوں، جن شخصیات کی بات ہوگی ان شخصیات سے اظہار محبت۔ رب تعالی نے فرمایا یہ قرآن کریم جسے میں نے اپنے پیغمبر پہ اتارا ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک نہیں۔ مولا یہ کتاب فائدہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ تقوی کا لباس پہننے والوں کے لیے بڑی ہدایت والی کتاب۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شورہ آفاق تفسیر میں لکھا ہے، ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تقوی تین چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز فرمایا اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا ولا الملائکۃ فی افعالہم عیبا ولا ملک العرش فی صدرک عیبا۔ کہ امام رازی نے لکھا ہے، ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تقوی تین چیزوں کا نام۔ سب سے پہلی چیز مخلوق تیری زبان کے اندر کوئی عیب نہ دیکھے، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے، اور فرشتے تیرے افعال کے اندر کوئی عیب نہ دیکھیں، اور رب تعالیٰ تیرے دل میں
میں کوئی عیب نہ دیکھے۔ آؤ ذرا اشاعت توحید و سنہ سے تعلق رکھنے والوں، محبت میں مجھے جواب دینا، ہمارا عقیدہ کہاں ہوتا ہے؟ بولو، ہمارا عقیدہ دل میں ہوتا ہے، اور دلوں کے راز جاننے والا صرف کون ہے؟ معلوم ہوا تقویٰ کے اندر یہ بنیادی چیز ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ ذرا پھر میرے ساتھ محبت میں جواب دونا، حاجت روا صرف کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ جن جن کو یہ کلمہ یاد ہے ضرور پڑھو نا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ میں اس عبارت کو بڑے خوبصورت انداز میں حل کیا، فرمایا لا حول لا حیلۃ لحرکۃ لأحد ولا حرکۃ لأحد ولا تحول لأحد عن معصیۃ اللہ الا بمعونۃ اللہ۔ ہمارا کوئی پروگرام کامیاب نہیں، ہماری کوئی حرکت میں برکت نہیں، ہم گناہوں سے پھر کے نیکی کی طرف نہیں آ سکتے۔ سارے بولو جب تک مدد کس کی شامل حال نہ ہو۔ تقویٰ میں یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمارے دل میں چھپی ہوئی باتوں میں عیب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تقویٰ کی یہ بنیادی چیز کہ اللہ کو ہمارے دل میں عیب نظر نہیں آنا چاہیے۔ اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھنے والوں، آؤ ذرا آخری بات سنانے لگاؤں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں متقین کی صفات نقل کی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ایمان بالغیب یہ تقویٰ کی پہلی صفت، نماز کی پابندی یہ تقویٰ کی صفت، سخاوت یہ تقویٰ کی صفت، ایمان بالکتاب کا ہونا تقویٰ کی صفت۔ اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھنے والوں، نوجوانان توحید و سنت کی جیالو، محبت میں ہاتھ بلند کر کے جواب دینا، سارے بتاؤ صحابہ سے کس کس کو پیار ہے؟ محبت سے صحابہ سے کس کس کو پیار ہے؟ اشاعت والے صرف توحید سناتے ہیں یا ختم نبوت اصحاب رسول کی عظمت اور اعمال بھی سناتے ہیں؟ بتاؤ ذرا، سناتے ہیں؟ اب سنیے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، علماء کرام کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولا تو نے متقین کی صفات جب بیان کی ہے تو تو نے ایمان بالغیب کو پہلے کیوں رکھا ہے؟ نماز کی پابندی کو دوسرے نمبر پہ کیوں رکھا ہے؟ سخاوت کو تیسرے نمبر پہ، ایمان کی کتاب کو چوتھے نمبر پہ کیوں رکھا ہے؟ سوال بنتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نماز پہلے ہوتی ایمان بالکتاب بعد میں، لیکن اللہ نے اس ترتیب کو کیوں رکھا؟ میں چاہتا ہوں کہ پہلا جملہ اور پہلا اشارہ کروں تو آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ اللہ ان چار صفتوں میں سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا ذکر پہلے کیا، اشارہ کر دیا کہ ابو بکر مشہور ہے ایمان بالغیب کے اندر۔ میرا خیال میں ابھی سمجھ نہیں آئی۔ ابو بکر مشہور ہے ایمان بالغیب میں، اور شہادت نماز میں ہوئی حضرت عمر کی، سخاوت میں مشہور ہے حضرت عثمان، اور ایمان بالکتاب میں سب سے پہلے کتاب کو جلد یاد کرنے والے حضرت علی تھے۔ رب تعالیٰ نے یہ چار طریقے اس انداز میں ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ متقین کی صفات کو بھی یاد رکھنا، اور ان صفات کے ساتھ ساتھ میرے پیارے محمد کے پہلے چار یاروں کی ترتیب کو بھی یاد رکھنا۔